اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خوشحال قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں سر راہ پروگرام۔ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان میں ڈاکٹرز، لوکل ممبرز یو سی کے اور یہاں کے چیئرمین بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں، تو یہ خود اپنا تعارف کروائیں گے اور تعارف کے بعد پھر سٹارٹ کریں گے کہ آج کے حوالے سے چونکہ جو آزاد کشمیر کی ریاست گیر ہڑتال ہے تو اس کے کیا اثرات مستقبل میں مرتب ہوں گے، اور اس ہڑتال سے ابھی تک چونکہ صبح 8 بجے سے لے کے ابھی شام ہونے کو کیا چیزیں اچیو ہوئی، چونکہ ظاہر ہے ان کے جو یہاں پہ ایوان صنعت و تجارت کے ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں ان کے مختلف جو تنظیمیں ہیں ان سے روابط ہیں، کیا یہ مستقبل میں اس ہڑتال کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو وائنڈ اپ کریں گے، مذاکرات ہوئے تو کیا ہوئے اور مستقبل کی کیا حکمت عملی ہے۔ تو میں اپنی دائیں طرف سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو میرے ساتھ ہیں وہ اپنے ڈاکٹر مختار صاحب ہیں، یہ اپنا تعارف بھی کروائیں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے کیا یہ جو آج کی ہڑتال تھی کیوں ضروری تھی اور مستقبل میں اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور کیا جو چیزیں اس وقت ہائی لائٹ کی گئی ہیں حکومت آزاد کشمیر اس پہ غور کرے گی، اگر نہیں کرے گی تو ان کا آگے کا پلان جو ہے وہ کیا ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر مختار بیسیکلی سوشل ورکر ہوں۔ آج کی ہڑتال کی کال مظفر آباد ڈویژن میں تھی، تو پورے ڈویژن کے اندر یکجہتی کے ساتھ اس ہڑتال کو شٹر ڈاؤن اور بیسیکلی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام تھا تو کامیاب رہی ہے۔ انشاءاللہ اس میں باقی چیزیں جو اچیو ہونی باقی ہیں، ڈائلاگز ہیں، وہ تو ہوتے رہیں گے، لیکن ایک چیز بیسیکلی جو اچیو ہوئی ہے، ہوتی نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے یکجا ہو کر، پارٹیوں سے بالا تر ہو کر، کسی پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر اس ہڑتال میں حصہ لیا ہے۔ بیسک یہ تھا کہ وسائل، پرنسپل پارٹی وسائل ہمارے ہیں تو ان پہ جو فرسٹ رائٹ ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کسی ڈاک خانے سے ہو کے دوبارہ واپس ٹیکسز لگ کے وہ ہمیں ملیں۔ اس پہ کال تھی کہ اگر جو ریسورسز ہمارے ہیں تو ان ریسورسز پہ پہلا حق ہمارا ہے۔ تو دوسری جو چیز یہاں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریت اجاگر ہوئی ہے، جو 1 2 3 دہائیوں سے تقریباً اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ خواہ وہ سیاسی لحاظ سے ختم کرنے کی کوشش کی، برادریوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی، وہ چیزیں دوبارہ واپس آ رہی ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ ریاست کو ہوگا، ریاستی عوام کو ہوگا۔ اگر مستقبل میں بھی ہم اسی طرح مشترکہ جو ہے وہ لائے عمل اختیار کرتے ہوئے اسی اتفاق اور اتحاد سے بینگ کشمیری اگر ہم چلیں گے تو ہماری جو شناخت ہے اس شناخت کو آج پورے پاکستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ راولہ کوٹ کی تحریک کا پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہوتا بھی یہی رہا ہے کہ راولہ پونچھ کے اندر سے جو تحریک اٹھی ہے اس کے کچھ نہ کچھ نتائج لازمی جو ہے وہ نکلے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مستقبل میں بھی اسی طرح یکجا ہیں، کسی بھی جو وہ کٹھ پتلی انتظامیہ، کٹھ پتلی حکومت ہے، ان کے جو وہ آرڈرز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ جو کہیں سے بات اٹھا کے آ کے ہمیں پریس کانفرنسز کر کے بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے یہ ہے، بیسیکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے فیصلے یہیں ہماری ریاست کے اندر ہونے چاہیے۔ ہمارے ووٹوں سے منتخب ممبران جو ہے وہ بن کے جاتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، وہی پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ اگر یہ اہلیت ان کی نہیں ہے، وہ کسی تھرڈ پارٹی سے جو آرڈرز لے کے انہوں نے سنانے، تو پھر یہ ووٹ والا ڈھکوسلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے ہی وہ انہی تھرڈ پارٹیوں سے آ کے اسمبلی میں بیٹھ جائیں۔ ہمارے اگر نمائندے ہیں وہ ہماری نمائندگی کریں گے، اور ریاست نے، مظفر آباد ڈویژن نے، اور 5 تاریخ کو پوری ریاست بتا دے گی کہ کشمیری چاہتے کیا ہیں۔ جب تک کشمیریوں کو پرنسپل پارٹی تسلیم نہیں کیا جاتا یہ مسائل اس طرح آتے رہیں گے، اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر
AJK के जो नाम नहाद प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि मुझ तक तो ये वफादारी होती रही है, मैं वफादार रहा हूँ, लेकिन आने वाली नस्लें वो वफादार नहीं रहेंगी। वो हो सके आपका नारा ना लगाएं, और इंशाल्लाह होगा भी यही। अब कश्मीरियों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि किस तरह तकसीम करके, किस तरह झूठे नारों पे, झूठे लालीपॉप पे कश्मीरियों को तकसीम किया जाता है। खब्बे टूटी का दौर चला गया। अब जो है वो ये बरादरियों और गैर मुल्की जो पार्टियां हैं, उनकी फ्रेंचाइजेस वो मुख्तलिफ इल्म वाइनों से तकसीम कर रही हैं, लेकिन समझ आ रही है, एक आम बंदे तक पैगाम पहुंच रहा है और वो ये चीज़ें समझ रहा है। इंशाअल्लाह ये चीज़ें मुस्तकबिल में, ये तहरीक मुझे लगता है ये कोई ना कोई इसके दूर रस नताइज कश्मीरियत के हवाले से ज़रूर बरामद हो। एक बात की है, ये इस वक्त एक जो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, और ये बना हुआ है बरकियात के रेलिवेंट। क्या समझते हैं आप कि ये एक जो इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न है, इसमें सिर्फ एक ही ये बरकियात का मसला है और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? वैसे बरकियात का खाली जो वापडा से मुतल्लिक या बरकियात से मुतल्लिक है ये मसला नहीं है, आटे का मसला है, शनाख्त बेसिकली हमारी शनाख्त हो चुकी है, सबसे बड़ा मसला वो है। फिर जंगलात का, रिसोर्सेज का मसला है, ख्वाब मादनी वसाइल हैं, हमारे जंगलात हैं, जो भी है उनको जो है वो बगैर हमारे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब हैं जी, ये हमेशा कश्मीर की इबादत के लिए इनको सरेराह में ज़हमत दी। अब मेरे साथ हैं मुश्ताक अवान साहब, ये लोकल बॉडी, शेख मंजूर साहब, ये सियासी कारकुन भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं। इनसे पूछते हैं कि हड़ताल के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बात को, जैसे कि मेरे दूसरे तमाम भाइयों ने इज़हार किया महंगाई और अदर चीज़ों पर, मैं थोड़ा इसको और एंगल से पेश करता हूँ कि जनरल अयूब साहब जब थे हुकूमत में तो चीनी 4 आने महंगी हुई तो लोगों ने उनको बुरा भला कहा। वो शरीफ आदमी ने इस्तीफ़ा देकर घर चला गया। एक हमारा मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, पता नहीं ये किस मिट्टी का बना है, और आज का कश्मीरी और अयूब के दौर का कश्मीरी में बहुत फ़र्क भी है। ये कहता है कि मर जाओ लेकिन मैं बिजली के बिल और चीज़ें नहीं छोड़ूंगा। हैं तो मैं शर्म आनी चाहिए, मैं कहते हुए मुझे शर्म आ रही है लेकिन शायद तुम्हें नहीं आई। दूसरी चीज़, ये कश्मीर है जिसकी वजह से पाकिस्तान भी चल रहा है, जिसकी अफरादी कुव्वत पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस वक्त जो ज़र मुबादला पाकिस्तान की साहब अदारे खा रहे हैं वो कश्मीरियों की वजह से खा रहे हैं, और हमारा जो मंगला डैम की बिजली या जो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर कितनी महंगी करके हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है। और पाकिस्तान से कश्मीर, अल्लाह का शुक्र है, लाख दर्जे ये हमें जो इन इलाकों, पहाड़ी इलाकों में 10% लोग काम तजारत करते हैं, बाकी लोग ज़िम्मेदार हैं, फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने जो हमें अभी जो बात की है ये बहुत दुख की है, और तमाम सियासी पार्टियों के जो लीडर हैं वो अपने अपने रास्ते सीधे करके अवाम को बेसर समानी पर छोड़ा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, जिसकी इंशाअल्लाह अभी आगाज़ हो चुका है, और ये बिल्कुल आखिरी दम तक ये लोग जाएंगे। चूँकि ये पढ़े लिखे लोग हैं कश्मीरी, वो अभी नहीं रहे जो सन 60 में या 70 में थे। अभी इंशाअल्लाह इनसे डट कर मुकाबला भी करेंगे और अपना हक भी लेंगे इनसे। और इन्होंने लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया और ख़िदमत खलक के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये इनके ख़यालात क्या हैं? इन्होंने ये चूँकि बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिला में रहे और बहुत कम अमली तौर पे इनका पार्टिसिपेशन रही यहाँ के लोकल प्रोग्रामों में, और गुज़श्ता साल 1.5 साल से ये यहाँ पे मौजूद हैं। तो आए इनसे पूछते हैं कि ये इस वक्त आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज को किस नज़र से देखते हैं, इनकी ज़ाती जो। मेरा नाम सदीक आलम है और मेरा यूसी खलाना से तल्लक है। सबसे पहले मैं चकोटी बाज़ार की इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ कि पहली दफ़ा मैंने कंप्लीट शटर डाउन देखा है। इसमें राजा कासद साहब और शबीर अब्बासी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ और कामरानी अता करे। जो महंगाई के हवाले से बात है तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी अरबाब इख्तियार, उन्होंने हर आदमी को, चाहे वो बड़ा है छोटा है, रोटी के नवाले के पीछे लगा दिया है। लोगों के हकूक़ क्या है उनसे दूर कर दिया गया है। एजुकेशन है, हेल्थ है और बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है,
اور ہمارے وزیر اعظم صاحب ہماری موت کا انتظام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ موت تو آپ کو فری مل سکتی ہے لیکن آپ کو بجلی سستی نہیں مل سکتی, سہولتیں وہ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. خود وہ VVIP پروٹوکول استعمال کر رہے ہیں. وزیروں کی ظفر موج ہے لیکن کسی کو ان کی اپنی اتھارٹی یہ ہے کہ وہ اب اس وقت تک اپنے جتنے انہوں نے وزیر بنائے کسی کو پورٹ فولیو نہیں دے سکے. تو وہ اس ایسے شخص سے ہم لوگ کیا توقع کر سکتے ہیں. میرا تعلق یوسی کھلانا سے, جو چیز آپ یہاں پہ جو ہے نا 200 روپے یا 400 روپے من خریدتے ہیں تو وہ چیز وہاں جا کے ہمیں 600 من میں بڑی بیگ اور وہ اس علاقے میں جا کے پہنچتی ہے. بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ مل بیٹھ کر جب تک ہم لوگ خود نہیں بیٹھیں گے, ہمیں اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا, ہم اپنے حق حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں مخلص طریقے کے ساتھ انتظامیہ سے بھی بات کرنی چاہیے. جو لوکل انتظامیہ وہ ہماری انتظامیہ اور ہمارے جو MLA صاحبان ہیں, فاروق حیدر صاحب علاقے کی اور کشمیر کی ایک شناخت ہیں, وہ ان جیسا دلیر لیڈر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک نہیں آیا کوئی بھی. فاروق حیدر صاحب کو بھی عوام کے ساتھ آنا چاہیے. وہ جو صبح شاکر صاحب نے بات کی تھی کہ ٹوریاں لگائی ہوئی ہیں, ٹوریوں کو فاروق صاحب ہی نکال دیں. ایک ایک کر کے اگر یہ ٹوری نکلنی شروع ہوگی نا تو یہ انوار الحق صاحب اپنی اوقات میں آ جائیں گے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کیا ہے. وہ دوسروں کے بساکیوں پہ آئے اور وہ ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کو 1 بجے وہ شخص وزیر اعظم بن گیا. کیسے بن گیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سازشوں سے محفوظ رکھے. اور آج کا جو انسان ہے وہ ہمارا پڑوسی اس وقت جو ہے نا وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے, اور ہم جو ہے نا اس بارڈر کے اس طرف LOC کی اس طرف 20 روپے کلو آٹا مل رہا ہے اور ہم یہاں پہ 160 روپے کلو آٹا خرید رہے ہیں. ہمارے ساتھ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم لوگ پیدائش سے جو ہے نا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم لوگ خود مختار کشمیر کا نعرہ لگائیں. اور ایسے اگر وزیر اعظم آئیں گے, ایسی کابینہ ہوگی تو کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا. آپ جیسے کہ خوشحال صاحب آپ نے کہا کہ میں 1.5 سال سے ہوں, لیکن میرے والد صاحب اور آپ نے مل کر کتنی دفعہ یہاں پہ ہڑتال کی ہے, احتجاج کیا ہے. اس بجلی والوں کے خلاف بھی کیا, برقیات کے خلاف بھی کیا ہے, ایجوکیشن کے خلاف کیا, اس اسپتال کے لیے آپ لوگوں نے تگ و دو کی ہے, لیکن کہیں بھی ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. میں یہ کہنا میں کوئی اور محسوس نہیں کر رہا ہوں. اگر اس علاقے سے چکوٹی سے آپ عائشہ خان کو نکال دیں تو پیچھے بالکل زیرو ہے. آپ کی کوئی ترقی نہیں ہے, کوئی کردار نہیں ہے کسی کا, کوئی کچھ نہیں ہے. اجتماعی سوچ جب تک ہم لوگوں کے اندر نہیں آئے گی ہم لوگ کچھ بھی جو ہے نا وہ اچیو نہیں کر سکتے. ایسے ہی بیٹھ کے ہم لوگ باتیں کرتے رہیں گے, کٹتے رہیں گے. ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچنا ہے, ہمیں گھر کے اخراجات کے بارے میں سوچنا ہے, ہمیں دوستوں رشتہ داروں کے بارے میں سوچنا ہے. ہماری سوچ محدود ہوتے ہوتے جو ہے نا ایک نوالے تک آ گئی, یار میں رات کو اپنے بچوں کے لیے کھانا کیسے میسر کروں. ایسے ایسے حالات کر دیے گئے ہیں. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, اس کے پیچھے بڑے عرصے سے کام ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ ہمیں ٹیکہ لگتا رہا ہے لیکن ہم لوگوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. ماشاءاللہ آج کا نوجوان وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ایکٹیو ہے, ہر چیز اس کے پاس سہولت موجود ہے. میں آج بھی اس وقت بھی میں فاروق حیدر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ اس دھرتی کی شناخت ہیں, اس کشمیر کی شناخت ہیں, آپ کو آگے آنا چاہیے. آپ کو عوام کا درد ہے, آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. اور دیوان علی چغتائی صاحب سے میں یہی کہوں گا, سر وزارتیں آنے جانے والی چیز ہیں, آپ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے, آپ کے والد صاحب کی ایک شخصیت ہے, آپ ایک وزارت کے لیے جا کے ادھر بیٹھ گئے تو اس چیز کو آپ ختم کریں. آپ عوام کے پاس آئیں, عوام کے ساتھ ہیں, آپ عوام کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کل وزیر آپ لگائیں گے ہمیں نہ منظور. اور یہ جتنی بھی جو وزارتیں انہوں نے بانٹی ہیں, وزیروں کے پاس وزارت تو ہے لیکن کوئی بھی ان کے پاس محکمہ نہیں ہے. بغیر محکمے کے وزیر ہیں. پوری مشینری جو حکومت کی ہے نا وہ جمود کا شکار ہے, کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. ہمیں بتائیں یہاں پہ کیا کام ہوا ہے. اس سے سینئر ہیں راجہ قاصد صاحب, انہوں نے کام کیے بھی ہیں, اس سے پہلے بھی کیے. ابھی مجھے یہ بتا دیں کہ اس 1.5 سال میں یا 2 سال میں کتنے کام یہ کروا سکیں. ٹھیک ہے نا, وزیر اعظم 3 وزیر اعظم چینج ہو گئے ہیں. یہ صرف جو ہے نا وہ ایک میوزیکل چیئر ہے کہ وزیر اعظم ہی چینج ہو رہے ہیں, حالات چینج نہیں ہو رہے. میں آپ سب کا جتنے بھی اس میں شرکت کی ہے اس احتجاج میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ تھے آج کے ہمارے سر راہ کے آخری پروگرام کے آخری مہمان صدیق عالم صاحب. چونکہ اس پروگرام کو اس وقت بچے, جوان, بوڑھے اور خواتین اندرون ملک اور بیرون ملک بھی دیکھ رہے ہیں, تو میں آپ کو ایک تھوڑی سی جس اسٹیٹ میں آج احتجاج جاری ہے اس کی تھوڑی سی آپ کو بیک ہسٹری بتا دوں کہ یہ دنیا کی واحد اسٹیٹ ہے
واحد ریاست ہے کہ جس پہ 3 بڑے ممالک کا قبضہ ہے، اور یہاں اس اسٹیٹ میں ہندوستان کی کرنسی بھی چلتی ہے، پاکستان کی بھی چلتی ہے اور چائنا کی بھی چلتی ہے۔ اور اس اسٹیٹ جو پاکستان کے حصے میں اس کی آبادی 40 لاکھ کے قریب ہے، جس میں 1 لاکھ ملازم ہیں اور 10 لاکھ کے قریب لوگ برطانیہ میں روزگار کے سلسلہ میں موجود ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ جس کی آبادی 40 لاکھ ہو اور ملازم جو اس کا 1 لاکھ ہو اور بجٹ اس کا 10 ارب سے بھی زائد ہو، آزاد کشمیر پہ اگر وہ خرچ ہوتا تو میرے حساب سے 1600 سم تھنگ ایک فرد کو وہ پیسے آنے تھے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہیں کسی فورم پہ بھی اس سے بڑا آج کا جو احتجاج ہے، اس سے بڑا احتجاج نہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ سنا ہے۔ تو آج کے اس احتجاج کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید وہ پہلا احتجاج ہو اس طرف جو کشمیری، جو حقیقی معنوں میں کشمیری کی جو خواہش ہے، جو وہ چاہتے ہیں۔ آپ چونکہ اگلا سٹیپ میرے خیال میں مہنگائی سے بڑھ کے یہی ہوگا کہ 2 چیزوں پہ یہ کشمیری ضرور سوچیں گے۔ پتہ نہیں آپ سامعین قارئین میری اس بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے۔ میرے ذہن میں 2 سوال آتے ہیں کہ ایک دن یہی قوم یا تو خود مختاری کے لیے مطالبہ کرے گی یا رائے شماری کے لیے مطالبہ کرے گی۔ اس سے قبل کہ یہ مطالبے بھی سڑکوں پہ ہوں، حکومت آزاد کشمیر اور حکومت آزاد کشمیر کو چلانے والے اداروں کو یہ سوچنا ہوگا اور کشمیریوں کو بہرحال ان کا حق دینا ہوگا۔ آپ یاد رکھیں، آپ کا دوست خوشحال قذافی۔